الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. محترم حاضرین جمعہ، معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، نہایت ہی احترام کی لائق ماں اور بہنوں اور قوم کے عزیزوں، نونہالوں اور دین و ایمان کے لیے تیار کیے جا رہے قوم کے عزیزوں، نونہالوں اور بچوں، اللہ جل شانہ کی شان بڑی نرالی ہے. کل یوم ہوا فی شان. وہ ہر روز اللہ جل شانہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے اور اس کی ایک نئی پہچان ہوتی ہے. بہت
شان سے اپنے تمام کام انجام دیتا ہے، اور اسی میں سے اس نے جو فطری طور پر انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو، سارے حیوانات کو، سارے جمادات کو اور سارے نباتات کو اور پوری مخلوقات کو اللہ جل شانہ نے بڑے نظم کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ اس کو بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ نظم عالم جو قائم ہے وہ بہت مضبوط بنیادوں پر ہے۔ بظاہر ہم نہیں دیکھتے کہ آسمان کے لیے جو پیلر اس نے بنائے ہیں وہ نظر نہیں آتے، فضائیں جو قائم ہیں ان میں ارتعاش پیدا نہیں ہوتا، کمیونسٹوں کی طرح اور کچھ سائنسدانوں کی طرح۔ ایک باؤنڈر آیا تھا اور اسی باؤنڈر اٹھنے کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین پیدا ہو گئے، آسمان بن گیا، فضائیں بن گئی۔ اس باؤنڈر کی بنیاد پر کچھ چیزیں تتر بتر ہوئی، وہ کہیں کوئی جا کر کے مرکب ہو گئی، فٹ ہو گئی، اور کوئی کہیں جا کر کے لگ گیا، اور اس طریقے سے دنیا وجود میں آ گیا۔ یہ ایسا کہتے ہیں، لیکن وہ باؤنڈر آیا کہاں سے؟ اس کے لیے آندھی ہونی چاہیے، فضا ہونی چاہیے، مکان ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ گلاس میں آپ سیلاب تو نہیں لا سکتے، یا جو طوفان گلاس میں اٹھے گا وہ تو گاؤں کو نہیں بہائے گا، وہ دریاؤں کو نہیں چیر دے گا، پہاڑوں اور آبادیوں کو خش و خاشاک کی طرف بہا تو نہیں دے گا۔ اتنا ہی بڑا نظام ہو جس میں یہ باؤنڈر آئے، جس میں یہ ہوا چلے۔ پھر یہ ہوا آئے کہاں سے؟ تو بحث کے اندر فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، کبھی کبھی وہ سب کو چھال جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں ملتے، اور کبھی کبھی قرآن سنائیے تب بھی کسی کو نہیں ملتا، حدیث سنائیے تبھی نہیں ملتا، سمجھائیے تب بھی نہیں سمجھتا۔ وہ 1,00,000 تقریر کیجئے اور ساری چیزیں سامنے رکھ دیجئے، وہ نہیں ہوتا، چاہے جتنا بڑا تقریر کرنے والا ہو۔ وہ عرب کا بدو آپ نے سنا ہوگا کہ عرب کا بدو جو تھا اس کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کوئی چیز ہے اور اتنے بڑے بڑے کام کر جاتی ہے یہ ذات۔ ایک دن اس کا اونٹ گم ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا، کہا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا، وہی میری سواری تھی، وہی میرا کھانا تھا، اور میری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو اسی اونٹ سے تھا میرا۔ بہت پریشان ہوا، جنگل میں نکل پڑا۔ اب وہ مایوس ہو کر کے کہ ملنے والا تو ہے نہیں، اتنے بڑے جنگل اور صحرا میں کہاں چلا گیا، میں خود ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود نہ نکل جاؤں، خود نہ مر جاؤں۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ لوٹ چلے، اب جو جانا تھا چلا گیا۔ تب تک اس کو اونٹ کی میگنی نظر آئی، گوبر، اور وہ خوش ہو گیا، اس کی جان میں جان آ گئی، اور اس کو پہچان بھی آ گئی کہ اونٹنی کہاں ہے۔ کہا کہ یہاں تک تو اونٹنی پہنچی ہے، اب یقین ہو گیا کہ اسی خطے میں کہیں ہے۔ وہ خوش تو ہوا، لیکن اپنے الہام پر، اپنی تحریت پر، اپنی بے دینی پر
اس کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ سمجھاتے تھے کہ دیکھو اس دنیا کا بنانے والا، تم کو خود بنانے والا کوئی نہ کوئی ذات ہے، یہ صرف ایسے ہی نہیں روٹین سے چلے جا رہے ہیں، آئے اور جانوروں کی طرح کھائے اور چلے گئے، کچھ نہیں۔ کہ ایسا نہیں، جو سمجھاتے ہیں وہ بہت اچھا سمجھاتے ہیں، اور آج مجھے سمجھ آ گیا۔ البعرۃ تدل علی البعیر الا يدل هذا الصنيع على الصانع العظیم۔ کہا کہ میمنی بتا رہی ہے کہ اونٹ ادھر ہی ہے، چاہے ادھر آیا تھا، اور گوبر سے جب یہ پتہ چل سکتا ہے، اونٹنی کا پتہ چل سکتا ہے، تو اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے آئی ہوگی؟ اور اس میں بھی ہواؤں کی پرت، اور ان ہواؤں میں بھی پرت در پرت، اور پھر یہ آسمان، اور پھر یہ زمین، یہ پھر ساری چیزیں، یہ جہاز آپ کا تھوڑے نہ اڑ سکے گا، ہر جگہ نہیں اڑ سکے گا، آپ نہیں چل سکیں گے۔ اب دوڑنے کی صلاحیت جتنی ہے، آدھی سے زیادہ مر جائے گی، بلکہ کل مر جائے گی کبھی کبھی، اگر یہ فضائیں اور ہوائیں اور اس کا پریشر اور اس کا بیلنس نہ ہو۔ تو فلسفہ قدیم میں پڑھاتے تھے طبقہ زمہریریہ ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو جہاں بالکل برف ہو جائے گی، کوئی چیز بچے گی نہیں، اور ایک طبقہ کیا آئے گا، ایک طبقہ ایسا آئے گا جہاں جل کے خاک ہو جائیں گے۔ اور جبریل امین ایسے ہی نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جائیے اب آگے نہیں جا سکتے، اور لسبحات وجہہ لا حرکت ہو، سبحات وجہہ، اللہ جل شانہ کی جو نور ہے، جو اس کی روشنی ہے، جو اس کا پاور ہے، کہا کہ جبریل جو سب سے زیادہ طاقتور تھے کہ نہیں تھے؟ ایک دن ان کا ایک ہاتھ دیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ڈینے کا ذکر ہے، پر کا ایک دن دیکھا تھا، تو کہا کہ دنیا کی کوئی جگہ خالی ہی نہیں تھی، پاور بڑھا دیا گیا اور ساری چیزوں کو ڈھک رکھا تھا۔ ایک انگ کا ایک چھوٹا سا حصہ، کہاں ہے آپ؟ اللہ کی خلقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اس کی بلندی۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اب اس سے آگے جانے کی تاب نہیں ہے، اور آگے بڑھے تو کہا کہ وہ روشنی ہمیں جلا کر کے خاکستر کر دے گی۔ سائنسدان جو ہے ابھی بچہ ہے، ابھی پیدا ہو رہا ہے، جب سے دنیا چل رہی ہے اور سائنس کا معاملہ چل رہا ہے، اب تک بچہ ہے اور قیامت تک بچہ رہے گا، کچھ سمجھ نہیں پائے گا، اس کے نظام قدرت کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، جو بن چکا ہے اس کی بناوٹ کو سمجھنے میں ساری کاریگری اور سارا فکر و فن اور سارے تھاٹس آف سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہو جائیں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے کہ اس نظام فطرت کو سمجھ سکیں۔ اور دنیا کے جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کو فکر سلیم دی تھی، وہ ایسے ہی تھے، وہ اسی طریقے سے سمجھتے تھے۔ وہ بھی جارودی جو اسلام کی ایک آدھ چیزوں کو سمجھا تو اس نے کہا کہ بھائی دنیا نے مان لیا۔ فرانس کا مفکر یا کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑی چیز ہے، فکری دنیا میں ہم سمجھتے تھے کوئی ہم ہی نے سب کو کیچ کیا، یہ تو اسلام ایسی چیز ہے کہ ہم کو بچپنے کی طرح لوٹا دیا، کچھ ہے ہی نہیں۔ اور طب کی دنیا میں آیا، موسس بک آئی، قرآن کی چند آیتیں پڑھی، جس کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ قرآن کا، کہ قرآن کا دشمن جو دشمن ہے وہ دشمن نہیں ہے، جو قرآن والے ہیں وہ دشمن ہیں۔ اس کو سمجھا نہیں، قرآن جن کے پاس تھا ان کو دیکھ کر کے قرآن کو دیکھا، انہوں نے قرآن دیکھ کر کے آپ کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ اب قوم آنے والی نہیں ہے، یہ ہم کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اگر تم ان نعمتوں سے منہ موڑو گے تو ہم کیا کریں گے؟ تتولوا، منہ پھیرو گے، یستبدل، تو بدل دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، تم کو ان کی جگہ ڈال دیں گے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، نجس ہیں، جانور سے گئے گزرے ہیں۔
نہیں مانتے. اور سب سے بڑا فلسفہ تو یہی ہے، زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے. بیٹے باپ کو سمجھے ہی نہیں، وہ اتنا بڑے ہو گئے، اتنا پڑھے ہوئے ہو گئے، اتنا کڑھے ہوئے ہو گئے، اور اب اتنا چڑھے ہوئے دماغ دل کے ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں باپ کو اس چیز سے. حالانکہ یہ سلسلہ چل ہی نہیں سکتا تھا ان کے بغیر. تو وہ وہاں سے نہیں سمجھے گا، وہ کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، چلے گا نہیں. تو وہ دشمنی جتنی ہے اس وقت قرآن کے خلاف نہیں ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے. ہاں آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، ان کے بھی تو سب دشمن تھے. ابو جہل تو اسی لیے دشمن تھا کہ قرآن آپ کو تو بہت پیر سمجھتا تھا، آپ کو تو فقیر سمجھتا تھا، آپ کو تو اللہ والا سمجھتا تھا، اور دیندار اس کو فخر تھا. لیکن قرآن کی وجہ سے دشمنی نہیں ہوئی. اس نے قرآن کو دیکھا، قرآن کو سنا، اور اس نے اس پر جو خاندانی پردے پڑے ہوئے تھے، تبیز پردے، اس پر جو چادریں، اس کے دماغ پر جو غلیظ چادر پڑی ہوئی تھی وہ مانے تھی. اور اس کے بعد سرسری اس نے دیکھ لیا، سرسری جانا. اور یہ بتائیے سنتا کب تھا؟ سنتا کب تھا؟ عرب میں سب سے پہلے تو وہی کھڑا ہو گیا، دوسرے لوگ بھی کھڑا ہو گئے. اچھا گھر کا بھیدی ابھی آپ نے دیکھا ہی نہیں، ایک آدمی کہے کہ میرا فلاں جو ہے سب سے بڑا چور ہے، سب سے بڑا بے ایمان ہے، سب سے بڑا گھوٹالہ باز ہے، سب سے زیادہ خیانت کرنے والا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کی طرف دیکھے گا کون؟ آپ خود ہی اپنے گھر کے بارے میں بہت شور مچا رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا سب سے زیادہ چاہنے والا آپ کا چچا ابو لہب، اس نے ہی پہلے ہی دن سے اعلان شروع کر دیا. پہلے ہی دن نہ کسی کو دیکھنے دیا، نہ یہ کہا کہ یہ بالکل سمجھو کہ خاندانی طور پر باغی ہو گیا. سب سے زیادہ باغی ہے خاندان کا، خاندانی روایات کا، دین اور ایمان کا. اور ہم نے اس کو بائیکاٹ اور گھر سے نکالا اور آگ کر دیا. ایسے اس کے باپ نہیں، اس کی ماں نہیں، میں ہی جو کچھ دیکھتا تھا. یہ اس نے ایسے اعلان کر دیا. اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. آپ جانتے ہیں کہ گھر کا آدمی کوئی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب البیت ادری بما فیہ. کہ جو گھر والا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر کے بھید کو بھی بتاتا ہے. تو اس کی بات نہ مانے تو کس کی بات؟ گھر کے آدمی نے کہا تھا، گھر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں اب تحقیق کرنے کوئی جائے گا؟ کیا پڑی ہے کسی کو کسی سے؟ اور آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ بھئی یہ تو ایسی ہی کچھ باتیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو اور ایک دین کو مانو، اور میرے اوپر جو آسمان سے جو کچھ آئی ہے تو اس کے بارے میں کہا کہ کچھ جادو جانتا ہے، البتہ کچھ شعبدہ بازی کرتا ہے، کچھ ترسماتی کام اور تشماتی اور چکمے دکھاتا ہے. یہ سب کہتے تھے ساحر او مجنون، سب قرآن نے نقل کیا ہے. اور یہ سب گھر کے لوگ پھیلا رہے تھے. اور ایسا تو یہ سب ہم کو دیکھ کر کے دنیا نے، میری صورت دیکھ کر دنیا نے پہچانی نہیں. ہماری صورت ایسی تھی کہ دیکھتے ہی لوگ بدک گئے. ہم کو، ہمارے چال ڈھال کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے کردار کو، ہمارے بود و باش کو، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے شادی بیاہ کو، اور ہمارے آپسی اخلاق کو، ہمارے ایک دوسرے کے محبت اور بات وچار کو، ہر چیز کو دیکھ کر کے دنیا تعجب پر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بہت کچھ پڑھا ہے یہودیوں کے بارے میں. یہ یہودی جو ہے نا، ہاں ایسی بدھو قوم دنیا میں نہیں دیکھی کبھی. ہر قوم کو ستایا یہودیوں نے، کسی قوم کو نہیں چھوڑا. جس قوم کو ستایا اس میں جتنے بدھو لوگ آئے، اس میں سے سب سے زیادہ بدھو قوم سے آج اس کا صاف کھپڑا ہے. تو ان کی ایک نشانی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی، صحابے کے زمانے میں بھی اور زمانوں میں بھی، کہ وہ سب سے زیادہ پھوہڑ ہوتے تھے. پھوہڑ پنا سب سے زیادہ، پھوہڑ بات میں نہیں، یعنی گندگی میں. میں یقین جانیے کہتا ہوں 2 سال کی گواہی، پیچھے کے بھی کا ریکارڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہے، لیکن 2-3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں
2 दिन में टहलने निकला, फजर बाद हुआ कि चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं, अब ऐसे भी जरूरत है जिस्म को। तो यकीन जानिए कि जितना जिस चीज के लिए निकला था उससे कहीं ज्यादा गलाजतें लेकर के लौटे। चाहे वो यहूद की निशानी थी गंदगी, और एक कहीं पढ़ा था कि धूल उनके मोहल्ले में जरूर नजर आएगा, यानी दो घर के लोग किसी नक्के पर या किसी कोने पर वो डाल देंगे ले आके गलाजत। घर के गलाजत, छोटी मोटी गलाजत, ऐसी गलाजत नहीं कि आप घर ही में न घुस सके। ये घर घर की बात है। मैं एक घर की और बात बता दूं, जिन गांव में हम लोग पैदा हुए बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मुश्किल से 2 4 5 हाफिज होंगे, वो कुल्लु हाफिजिन जाहिलुन। देहात के लोग कहते हैं आज भी अरबी एक लफ्ज नहीं जानते, लेकिन वो कहते हैं कि हर हाफिज जाहिल होता है, यानी पूरा कुरान तो बेचारे को याद है, अल्लाह का कलाम याद किया, उससे बेहतर कौन हो सकता है, लेकिन खुद एक लफ्ज नहीं समझता, एक हर्फ उसका नहीं समझता, और बस समझा कि हाफिज हो गया मेरा बेटा, मैं हाफिज हो गया, हाफिज कहला लिया, अल्लाह का हामिले कुरान हो गया, और एक लफ्ज नहीं समझता। तो जो हाफिज थे वो, मैं उन जाहिल के लोगों के कहे हुए तरह नहीं, लेकिन उसमें से एक लफ्ज भी ना समझना। अब एक आदमी के सर पे या कंधे पे गट्ठर हो पानी का, पूरा अच्छे बोतल का, बिस्लरी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैंने देखा एहतिकाफ में भी लोग ला करके रखते हैं, एक खूबसूरत औरत का उसमें टिकिया लगा हुआ है, चले आ रहे हैं, आपको तो कुछ पता नहीं है, मौलाना साहब के हाथ में वही है तो आप क्या करेंगे, ले चले आ रहे हैं, उसमें बदतरीन तस्वीर है जिसमें आप घर में रह करके 1000 दुआएं पढ़ करके सही नींद नहीं सो सकते थे। अल्लाह के नबी ने कहा था तस्वीर जहां वहां फरिश्ते आते ही नहीं है, कुत्ता हो जहां आ ही नहीं सकता, तो वो सब लगा हुआ था। इसीलिए पानी जो भी अच्छा पानी मिलता है जिसमें तस्वीर ना हो, समझा, ऐसा उमूम में बलवा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा तुम इस कदर बदल जाओगे, इतने कमजोर हो जाओगे कि जानते हुए भी, पहचानते हुए भी तुम मजबूर हो जाओगे कि वही करो जो दुनिया की बदतरीन कौमें करती है, तुम खुद करोगे और तुमको एहसास भी नहीं होगा, एहसास भी खत्म हो गया। वही बोतल चल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर लगी हुई, औरत की तस्वीर लगी हुई है, जानवर की लगी होती तो एक बात नहीं थी, खूबसूरत औरत की तस्वीर लगी हुई है। इतना आम है कि आप गुस्सा 2 मरतबा 3 मरतबा 4थी मरतबा गुस्सा में तो लोग आपको पागल कहें, पगला गया है, इतना कहीं गुस्सा होया जाता है, इतना कहीं डांटा जाता है, ये कोई अखलाक है, ये कोई ईमान है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप एक मरतबा डिमोरलाइज हुए तो उसके बाद वो चीज, वो बुराई आपके ऊपर मुसल्लत होगी। अब गोया कि आप मुकम्मल तौर पर उस बुराई के लिए आप जमीन हमवार हो गई, आप उसके लिए पीठ हो गए, अब आप ही की पीठ पर रहेगी जो उसको उठा फेंकने के लिए पैदा हुए। बुराइयों का ये मिजाज है, आप किसी भी बुराई को, बच्ची पहले दिन निकली तो थोड़ा सा उसका ऐसा नजर आ रहा था ये सिर्फ, और तीसरे दिन निकली तो थोड़ा सा खिसका हुआ था यहां तक, और चौथे दिन किसी खाला फूफी ने कहा कि क्या पुराने जमाने की तरह है, इसमें तो दम घुटता है, समझा कि नहीं, ये तो सिर्फ कोरोना में लगाते थे नकाब, अब ये क्या लगा रही हो, तुमको पता नहीं है कोरोना में कितने लोग बीमार पड़ गए इस वजह से कि कोरोना से तो बच गए लेकिन दूसरे नफ्स तनफ्फुस की बीमारियों से आ गए। फार्मूला दुनिया में 1000 है, और जितनी बुरी चीजें हैं अच्छे कामों को खत्म करने के लिए तजर्बात प्राप्त हो रहा है। ऐसी खोपड़ी की उल्टी होती है किसी कौम का मिजाज का, और वो धीरे धीरे यहां तक ले आई, और वहां तक लाने के बाद उसके बाद क्या है, ओपन, और इतना ओपन कि आप तस्वीर नहीं कर सकते। आप दरवाजा थोड़ा सा खोला है, अंदर चले जाइए, अब वो जाएगी तो आप जाएंगे। और 3-4 दिन के बाद क्या है कि फमौइदुन फनज़रतुन फब्तिसामतुन फमौइदुन फकलामु फलिक़ाउ। किसी अरबी शायर ने कहा कि उसके बाद तो इतना ओपन हो जाएगा कि क्या होगा कि आप एक नजर देख भी लेंगे,
لیکن دیکھیں گے کہ اتنی دنیا بدل گئی ہے، سوچتے سوچتے مسجد تک چلے آئیں گے. اب دوسرے دن کیا ہوگا؟ فابتسامۃ، اگر وہ جوان ہے تو تھوڑا سا مسکراہٹ کا تبادلہ ہوگا. اور تیسرے کیا ہوگا؟ موعظن، پھر تھوڑی سی کچھ اور وعدہ وعید ہوگا، اور پھر اس وعدے وعید کے بعد پھر ایک ملاقات ہو جائے گی. گویا کہ جو سب سے بڑا منکر تھا، سب سے بڑی برائی تھی، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ تمہاری بھابھی ہو، تمہاری بھوے ہو، وہ سب سے زیادہ تمہاری موت کو، جو ساری دنیا تم کو قتل کرنا چاہتی ہے، اس سے زیادہ یہ موت منڈلاتی ہوئی موت ہے تمہارے سر پہ. اب بتائیے گھر کی عورت کتنی محترم ہوتی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں، ہماری سنسکرتی میں بھارت کی، کہ بھابھی اماں کے درجے میں، بڑی بہن کے درجے میں لوگ کہتے ہیں، اور کچھ کہتے نہیں اماں کے درجے میں ہوتی ہے بھابھی. اور قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے کہ نہیں یہ ہے. اور آپ جائیں گے ادھر بہار وغیرہ میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، تو پتہ چلے گا کہ وہاں بھابھی کو کتنا مان سمان کو دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا رشتہ ہے، وہ سمجھتے کہ یہ مذاقی کا رشتہ ہے. اعوذ باللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم الموت، یہ جو تمہارا جیٹھانی ہے یا وہ جیٹھ ہے، بھابھی ہے، یا چھوٹے بھائی کی بیوی ہے، یا بڑے بھائی کی بیوی ہے، یہ تو موت ہے. موت ہے تمہارے لیے، اور اس کے بعد موت سے کوئی چیز نہیں رکے گی. لا کر کے بیچ چوراہے پر، اور آئے گا جلاد، اور کیا کرے گا؟ تم کو گاڑ دے گا اتنا، اور چاروں طرف سے پتھر مار کے تم کو ہلاک کیا جائے گا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، کہا کہ پورے اوکھلا کے نہیں، دلی کی اہم لوگ اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جس وقت کو آدھا گاڑ کر کے اور پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اس سے بھی بری موت کوئی ہوگی کیا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائی بھی جو ہوتی ہے، وہ برائی ایک ساتھ نہیں آتی، ایک مرتبہ نہیں آتی. وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً، ایسے ہی قتل نہیں ہو گئے تھے حضرت عثمان غنی، قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کا دبدبہ اتنا تھا، حضرت عمر بن خطاب ایسے ہی چھوڑ کے گئے تھے. زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے. روم ایمپائر جو تھا وہ بہت زبردست تھا. امریکہ تو چالے چلتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ چال چل کے مارتا ہے، صرف طاقت پر نہیں، طاقت مارے تو اس کو سعودی عرب نے دیکھا نہیں 5-6 سال پہلے اس نے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے آج ہی کھینچتا ہوں، آج ہی کھینچ لیتا ہوں اپنی اتنی چیزیں، تو دھام سے نیچے آ جائے گا. 2-3 ملک کھینچ لیں تو اقتصادیات وہ پورا ایک پاور بن چکا ہے. دولت آپ کی ہے، دوسروں کی ہے، وہ ٹھاٹ بات کر رہا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو وہ چیز نہیں ہے. وہ اصلی پاور تھا جو روم کے پاس تھا، اور یہ فارس ایران کے پاس. پوری دنیا کی ایسی طاقت تھی، ایک زمانے سے چلا رہا تھا، 2 ہی ایمپائر تھے، ایک کے مارے ایک نہیں چلتا. قرآن کریم دیکھیے کتنا بیلنس لے کے چلتا ہے. یہ مسلمان جو ہے اندھی چال چلتا ہے، اندھی چال چلنے والی یہ قوم ہے. نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھا، نہ ایمان جانا، نہ جغرافیہ جانا، نہ سائنس جانا، اور اپنی ہسٹری کو تو بھلا دیا. کٹ گئی ہے یہ امت اپنے، اور تھوڑی سی بچی بھی ہے تو کاٹنے کے لیے بچی ہے. اس کو خلفائے راشدین میں بھی کیڑے نظر آئیں گے. بنو امیہ کو سورہ صاف ہی کر دیا ہے. وہی اسلام کا سب سے بڑی نشانی اب تک جو بچی ہے. آپ کو جو تھوڑی سی ہمدردی ہے نا سیریا سے اور عراق سے اور فلاں سے، کون سا دور تھا؟ عام طور پر امیہ کے دور کا ہے. اور یہ ٹرکی جس کو بیٹھ کر کے اگر کسی نے کہہ دیا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اگر وہ جس کا سورج اصلی سورج نہیں غروب ہوتا تھا تو اسی کا نہیں ہوتا تھا. کس کا؟ عثمانیوں کا. خلافت عثمانیہ. بیٹا بولی اماں محمد علی کی، بیٹا خلافت پہ جان دے دو. گاندھی ایسے نہیں آئے تھے، لے لیا تھا انہوں نے، پکی پکائی کھیر تھی اور دیا. لیکن آج کیوں نہیں پکی پکائی کھیریں تو آ رہے ہیں؟ پارٹیاں ختم ہو رہی ہیں، آپ تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن پارٹیاں بھی ختم ہو رہی ہیں. کیوں کوئی آ کر کے نہیں لیتا؟
کیوں دھتکار رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں کہ خلافت فلاں نے چلائی، ابوالکلام آزاد نے تو خلافت پر کتابیں لکھ دی اور اس کا تو شمشیر خارا شگاں چلتا تھا، یعنی وہ قلم کی جادو، تو اس نے وہ بجلی کا کڑکا تھا. اس نے تو کہا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں، لیکن حقیقت میں وہ ابوالکلام آزاد خود اس کے لائق تھا کہ اس کو کہا جائے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی زمین ہند کی جس نے ساری ہلا. لیکن وہ شو بوائے ہو کے مرا. شو بوائے ایک کھلونا تھا جو کھڑا تھا اور کچھ کہتا تھا. تو میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ امت کو، قوم کو، انسانیت کو سمجھنا ہوگا. قرآن میں ابھی ایک بڑے عالم ہے، میں تو کہتا ہوں اس وقت اتنا بڑا عالم شاید ہی ہو دنیا میں، کہوں حدیث کا تو شاید کہوں. ایک دن کہنے لگے، جیسے جا کے فجر کے بعد بیٹھا ان کے پاس، تو کہنے لگے کہ ایک چیز بتاؤ. کہا کہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ الف لام میم، یہ تو نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن کہا کہ یہ عیسائی جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑی آج بھی کہیں نہ کہیں پاک پرزہ ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے ناطقہ بند کیا عالم اسلام میں، اور جس طریقے سے دنیا کو، ایک ہٹلر کو چھوڑ کر، ہٹلر ہی ایک تھا جس نے یہود کو سمجھا تھا. کرنے کی ادھر بہت زمانے کے بعد، بخت نصر کے بعد، کوئی ایک تھا جس نے ہٹلر نے یہودیوں کو سمجھا تھا. اب یہ تو ایک طرح سے سائلنٹ ہی تھا، اور مسلمانوں کا ذکر اس لیے انہوں نے نہیں کیا بیچ کے کہ ان کا مسئلہ تھوڑا سا کچھ دوسرا تھا. مسلمان جو اصلی ہوتا ہے نا، اس کے فہرست میں کوئی بڑا چھوٹا دشمن نہیں ہوتا. سمجھا آپ نے؟ کوئی بہت بڑا اور چھوٹا دشمن نہیں ہوتا اس کی نظر میں. اس کو تو سب سے بڑا دشمن وہ اپنا نفس نظر آتا ہے. سب سے بڑا دشمن جب وہ پہلوانی کرنے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مجھے اپنے دماغ پر کنٹرول ہے کہ نہیں. سب پر کنٹرول ہے لیکن دل پر ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ بیٹھے ہیں پوجا پر من چلا گیا بھوجا پر. اور سنایا تھا کسی دن میں نے، شاید کہا ہوگا، رابعہ بصریہ کا قول ذکر کیا تھا. آج اسی کو ایک شعر میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد وقت تو رہتا نہیں ہے. کہا تھا صبح برکف توبہ برلب، اور دل پورا لطف گناہ معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں. کہا کہ ہاں اپنی تصویر ڈولا رہے ہیں، لمبی تصویر ہے اور کبھی ایک لمحے کے لیے رکتی نہیں ہے. زبان بالکل تر ہے، اور یہ کہ زبان پر توبہ اور استغفر اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کے لیے ہے، یہ مسلسل جاری ہے. اور کیا ہے؟ لیکن دل کو کی دنیا کو ادھیڑ کر کو دیکھو تو کیا ہے اس دل میں؟ گناہ کی لذت سے سرشار ہے. فلاں کی کہ پلاٹ پر جوان ہے تو فلاں مٹر گشتی میں ان کا دل وہاں الجھا ہوا ہے. تصویر چل رہی ہے، زبان پر استغفر اللہ توبہ 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 بھی کہہ رہا ہے، آنکھ بھی رو رہی ہے، لیکن دل کہیں اور جا کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ دل کا لذت لے رہا ہے. سمجھا؟ نماز میں بھی خود یہی کیفیت ہے. دل سے پوچھیے نا کہاں کہاں جاتا ہے، کیسے کیسے آتا ہے، تب تک نماز ختم ہو جاتی ہے. 5-7-10 منٹ کی جو نمازی ہوتی ہے بھائی، یہاں بھی بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں کہاں کے خواب دیکھتے ہیں. تقریر کرتے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں، تقریر سنتے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں. پلاٹ نظر آ رہا ہے، کسی کو پیٹ نظر آ رہا ہے، کسی کو آسمان نظر، کسی کو زمین نظر آ رہا ہے. دل میں تو وہاں ہے. تو کہا کہ دل پرز لطف گناہ سے جو لذت حاصل کرتا ہے شیخ چلی کی طرح، کہ یہ تو ایک کام کر لیتا، یہ پلاٹ میں لگ جاتا. ابھی کھیت ابھی جاؤں گا تو دکان کھولتے ہی کاش کے ایسے گاہک ٹوٹ پڑتے اور میرا اتنا مال نکل جاتا. چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یعنی کھال نکل جاتا. یہ اس میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے. زبان سے یہ کرتا ہے معصیت را، خود یہ گناہ جو دنیا کر رہی ہے تم کر رہے ہو، اس گناہ کو بھی تمہاری اس حالت پر ہنسنا آ رہا ہے. بر استغفار ماں، کہا کہ میں جو استغفار کر رہا ہوں، میں جو توبہ کر رہا ہوں، میں جو روتا ہوں، میں جو گر گراتا ہوں، میں جو آنسو چشمے بہاتا ہوں، کہا کہ ہمارے خود گناہ کو اس پر ہنسی آ رہی ہے
یہ کیسا آدمی ہے دیکھو، جس چیز کے لیے رو رہا ہے. یہ حالت ہے. اور بالکل صحیح کہا، جو امراض القلوب کے، جو دلوں کے مرض کے دوائیں دل جو بیچتے تھے، ان سے جا کے پوچھئے وہ کہاں ملے گا؟ اس کا موقع نہیں ہے. وہ ملے گا اس قرآن کے ساتھ جب اپنے آپ کو جوڑیں گے حقیقی طور پر، اس حدیث سے جوڑیں گے، صحبت صالح سے جوڑیں گے، نیک صحبتوں سے جوڑیں گے، اچھی جگہ اپنے آپ کو لگائیں گے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا مصرف القلوب، ایک سیکنڈ کے لیے ان کا دل ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا. یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے آقا و مولا. دعائیں تو اتنی زیادہ ہیں. میں ایک دن بیٹھا جمع کرنے، کچھ ساتھیوں کہا تم قرآن کی ایسی آیتیں دو مجھے جمع کرو. سمجھا کہ نہیں؟ کہاں اتنا وقت ہے، تم جمع کرو اس طرح کی آیت، اس طرح کی آیت حدیث ہے. سب مل کر کے جو بڑھتا چلا گیا، موٹی سے موٹی کتاب ہو گئی. میں نے کہا نہیں، اس کو مختصر کرنا ہے. سمجھا؟ کون پیارے نبی کی پیاری دعائیں. سمجھا کہ نہیں؟ اور ان کے بارے میں تو سنائیے کہ اللہ کے ذکر سے کبھی خالی نہیں ہوتے تھے، کوئی اللہ کے یاد کرتے رہتے تھے. تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ساری دنیا، حاکم بھی تھے، مدبر بھی تھے، فوجی بھی تھے، لشکری بھی تھے. کاش کہ یہ سب چیزیں ہمارے لوگ پڑھتے، جانتے تھوڑا سا. اللہ کے نبی کو تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی لمحہ خالی تھا، اور اس میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا سب سے افضل تھے. اور ان کا کہنا بھی تھا افلا اکون عبدا شکورا. پاؤں جو اتنے موٹے ہو گئے ہیں اور ایک سیکنڈ کا آپ کو فرصت نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا. جو عیاشیاں، ذہنی عیاشیاں، اور ذہنی عیاشی یہ ہے کہ آپ پر میں سارے حکم لگا کر کے آگے چلا جاؤں، بڑے مولانا صاحب کا لاؤں، خطیب کا لاؤں. یہ بھی ایک عیاشی ہے ذہنی، بہت آوارگی ہے. اور اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نہیں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مجھے تو اپنا کرتا اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، پہناوا بھی اچھا لگتا ہے، کھانا بھی کبھی بہت اچھا لگتا ہے، اب اس سے زیادہ تکبر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تم نے سمجھا نہیں. اللہ تعالیٰ جتنے خوبصورت ہیں، ایک ذرہ دیا تھا تو یوسف ہو گئے، اور ایک ذرہ دیا تھا تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایک طرف چاند کی طرف ایک مرتبہ دیکھتے تھے، اور ایک طرف اللہ کے نبی کی طرف دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھا کہ نہیں؟ پھر وہ اللہ جل شانہ کتنے جمال والے ہوں گے. اسی لیے جنت کی وہ ساری نعمتیں جو انسان پا کر کے وہ پگلا جائے گا کہ ہے کیا یہ چیز اللہ جل شانہ، تو کہیں گے کچھ اور مانگو. جیسے جہنم سے کہے گے نا، کسی نے کہا جہنم کی وسعت بتاؤ، 2-3 ادیب عرب کے کھڑے تھے تو کہا کہ جہنم کے بتاؤ کتنی بڑی ہوگی بھائی، کتنی بڑی ہوگی. تو ایک چیز عربی زبان میں فصحائے زمانہ تھے، لٹریچر کے ماہر تھے. لیا تو دوسرے نے کہا کہ بھئی اب کیا کہیں، سنو قرآن، جس قرآن کو کہتے ہیں کہ اس میں ادب کہاں ہے. اس میں تو دعا ترکیب بتائی گئی ہے، کچھ ایمان کی باتیں بتائی گئی ہیں. تو اس نے کہا حلیم تلا تھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ بھر گئی، پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا بتاؤ جہنم. وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِيدٍ، اور وہ کہے گی کہ کچھ اور ہے اللہ جل شانہ تو بھیج میری طرف. حل من مزید، کچھ زیادہ اور بھی ہے، زیادہ کچھ ہے تو لاؤ. بھرنے کو ہے نہیں، اور بھرنے کا قصہ بہت لمبا ہے. مرنا نہیں ہے کسی کو یہاں، ہمیشہ جینا ہے. جس قبر سے روز گزرتے ہیں اس سے بھی عبرت و نصیحت موعظت نہیں پکڑتے، ورنہ اس دن تو پتہ چلے گا کہ کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے، اور کیسے کیا چاہتی ہے، اور کیسے بھرے گی. اگر یہ ایک حدیث جان لیں تو نیند نہیں آئے، یہ جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں، یہ لالچ اور یہ دنیا داری ختم ہو جائے، اور جس ایمان کے نام پر مر رہے ہیں وہ ایمان آ جائے. بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ سب کوئی سوچنے والا کوئی دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے؟ قرآن تو ہے رکھا ہوا ہر گھر میں، اس سے نہیں ہوگا. اپنے بن میں ڈوب کر، یہاں ڈوبنا ہے، یہیں سے اگنا ہے.
اسی کو پڑھنا ہے کہ کہاں ہے یہ، اور اسی سے تو ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ دیکھو نصیحت کی تو ہزار داستانیں ہیں، قوموں کے اندر بھی، جماعتوں کے اندر بھی، ملکوں کے اندر بھی، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے دل میں خود ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ اس نصیحت کو، اس موعظت کو تم دل بچھا دو۔ من کان لہ قلب، اللہ تعالیٰ کا عجیب مسئلہ ہے، عجیب بلاغت۔ کہتے ہیں اگر دل ہے اس پہلو میں تب۔ اب یہ بتائیے ایک سیکنڈ کے لیے دل میں تھوڑا سا کچھ ادھر ادھر کا دورہ پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دل ہے، وہ کہ تم نہیں سنتے ہو، انسنی کر دیتے ہو، یا بیٹھے ہو سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھنے لگتا ہے، تمہارا گھٹتا کیسے ہے؟ تم ویسے ہی کہ ویسے ہی کیسے چلے جاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دل پہلو میں ہے تو یہ نصیحت آخری ہے اور کافی ہے۔ یہ سورہ بقرہ، سورہ کاف، آپ لوگوں نے شروع کے خطبے سنے ہوں گے، 5-7 سال تک میں سورہ کاف ضرور پڑھتا تھا کیونکہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اس خطبے میں پڑھتے تھے، اور وہ عورت ادھر بالکل وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا مولانا، یہ تماشے نہیں تھے، اور ہزاروں ہزار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چند لوگ ہیں کیا؟ ہزاروں ہزار، وہاں سے فاطمہ، وہ فاطمہ نہیں جو فاطمہ بنت محمد تھی، ہزاروں فاطمائیں تھیں ویسے، وہ فاطمہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں کے سب میں جس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سورہ کاف تو میں نے جمعہ کے دن اللہ کے نبی کی زبان سے جو خطبے میں پڑھتے تھے اس سے یاد ہوا تھا، دیکھا ہم نے کہیں، سنا، اسی صورت کی بات کر رہا ہوں۔ لمن کان لہ قلب، اگر دل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ نصیحت جو کر دی ہے صرف سورہ کاف میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ کاف سے پہلے کم اہلکنا، میں نے کتنی قوموں کو اشد باسن، جو ہلاک کیا تھا، جو تم سے زیادہ بڑی طاقتور تھی، حل من محیص، تو دیکھتے ان کا کوئی ٹھکانہ بھی ہے آج کل، کوئی مورخ بتائے گا بھی تو عیسائی بتا دے گا، آثار قدیمہ کا ماہر بتا دے گا، تم نے تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ تمہارے گھر میں کیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور چاہیں گے تو کیا کر دیں گے؟ دنیا کو گمراہ کر دیں گے، چاہے وہ جج آ کر کے کہیں کہ نہیں بھائی یہاں کوئی نشانی بابری مسجد، بابر کے توڑنے کی منظر اور یہاں اس وقت کچھ بنانے کی یہ نہیں ہے، وہ جج کا انصاف تھا جو کہہ دیا تھا اس نے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ناؤ کرتی ہے، کوٹھی کوٹھی گھومتی ہے، نام اس کا بلی ہے، بتاؤ بچوں کیا ہے؟ تو سب لال بجھکڑوں نے کہا کہ وہ گھوڑا ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ بجھول بجھا نا، تو کہا کہ نام بھی کہہ دیا کہ اس کی بلی ہے، تو کہہ دیا کہ نہیں وہاں تو یہ نکلا وہ نکلا ہے، ساری دنیا چل پڑی، احتجاج ہوئے، FSL ٹرینیں چلی، کیا نہیں ہوا؟ تو ایسی قوم جہاں ہو تو اس کو بھول جانا کیا ہے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ نہیں کچھ ملا نہیں، ہمیں کچھ حقیقت، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اتنا بھی نہیں پتا ہے، آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس میں تو فلاں چیز آئی ہے، فلاں نے جج نے یہ کہہ دیا تو اب ایسے کرو ویسے کرو، ایسی بدو قوم دنیا میں کہیں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے سارے قدیمہ کا ماہر، ان قوموں کا بھی فحل من محیص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی طاقت والی، بڑی علم والی، اور بڑی پرسنالٹی والی، بڑی مال والی، اور بڑی دنیا میں جاہ و حسرت والی قومیں آئی تھی، اور وہ ملیا نیٹ ہو گئی، کیا تم اس سے نصیحت پکڑو گے؟ اس سے پہلے تو بہت سی قوموں کا ذکر تھا اسی صورت میں، اور پورا قرآن تو وہی ہے، نہیں نصیحت پکڑنے والے، نہیں ہم اس کو سمجھنے والے، کاش کہ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے، تھوڑا سا جانتے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا الاسلام من غلبت روم ادنى الارض فی، کہا کہ یہ عیسائی فارسیوں پر، ایرانیوں پر جیت رہے ہیں، اب مسلمانوں کوئی لینا دینا نہیں ہے، مسلمان کبھی مکے میں اپنی جان ہی بچانے کی ان کو یہ نہیں ہے، گھر سے نکلنا ان کی مشکل ہے، 2-4 دست تو آئی، تو ایسی صورت میں کہاں دنیا کا سپر پاور بالکل یورپ کا، اور ادھر آ کر کے ایشیا کے ایک بادشاہ کو ٹکر دے رہا ہے، اس نے ٹکر دے دیا اس کو، تو قرآن نے کوڈ کر دیا، آپ کہتے ہیں فلاں جگہ سائنس جا کے پڑھیں گے، فلاں جگہ جغرافیہ جا کے پڑھیں گے، فلاں جگہ اکنامکس پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ جو گھر کی کتاب، ام الکتاب،
جو ساری کتابوں کی ماں تھی اور جس کی بنیاد پر دنیا اٹھی، اس کو پڑھا ہی نہیں. تاکہ مچھیاں بنا دیا اسے ہم نے، پھر روح ایمانی آئے تو آئے کہاں سے؟ یہ چیز تھی. تو وہی کہہ رہے تھے کہ کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ فارسی جو خود آنکھ پوچھتے تھے اور وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پوچھتے تھے، اور دونوں ایک طرف اسلام کے دشمن دونوں ثابت ہوئے. تو پھر یہ قرآن خوشخبری کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو سانس میں سانس کیوں آئی، جان میں جان کیوں نہیں آئی؟ اور آج اپنے کو نہیں پہچان پا رہے کہ کون کیا، اس لیے کون کھلونا بنی ہوئی ہے ساری دنیا میں، اور ہماری دلیل اسی رہتی رہے گی. ہم بیٹھ کر کے دور دور کو سجھاتے ہیں اور یہاں پر رہ جاتے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی تھی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی، اس پر تو آیا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شکریہ ادا کرے جو کچھ آپ کے پاس ہے. بہت کچھ ابھی ہے، ابھی نسبت باقی ہے، ابھی یہ سلسلہ قطع نہیں ہے. آپ سے امید اسی لیے ہم کو اپنی ذات سے امید اسی لیے کہ اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں نام کا صحیح، اس نبی سے جڑے ہوئے ہیں نام کا صحیح، اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں نام کا صحیح، اس ایمان سے جڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی رسی حبل اللہ المتین، جو سب سے مضبوط رسی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. نام لیتے ہیں تو اس نام کے نام پر ضرور آئیے، پلٹیے اور خود اکیلے فکر کیجئے. ابھی اتنے لوگوں کو فکر مت کیجئے، ہم آج سے بدلیں گے. اللہ جل شانہ ہم کو توفیقات سے توفیق ارزانی فرما دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کر سکیں، اور دنیا و آخرت کی اور بچی کھچی اپنی دولت کو لے کر کے اس پونجی سے پھر ہم وہی تعمیر انسانیت، ساری انسانیت کی بھلائی اور کلیان کا کام کر سکیں. ہم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ تم اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، مسلمانوں کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ پیدا ہوئے تھے اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے لائق بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.